بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 9، صفحہ نمبر 44۔ بری باتیں، بدگمانی، غیبت، حسد، لعن طعن، گالی گلوچ وغیرہ۔ آپس کی صلح صفائی اور بگاڑ۔ تم پڑھ چکے ہو محبت، پریم، میل جول، بڑوں کی عزت، ساتھیوں کا ادب، چھوٹوں پر مہربانی، اپنے پرائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، خلق خدا کی خدمت، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک سے بھلائی کرنا اسلام اور ایمان کی شان ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ یہ باتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ ان کے خلاف جو باتیں ہیں وہ کفر اور نفاق کی باتیں مانی جاتی ہیں، اور اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو میں ایسی چیز بتاتا ہوں جس کا درجہ نفل نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصلاح ذات البین، یعنی آپس کی خرابیوں کو دور کرنا، دلوں کے میل دور کر کے میل ملاپ کی کوشش کرنا۔ پھر ارشاد ہوا، یاد رکھو افساد ذات البین یعنی آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا، گویا استورا ہے جو بالوں کو نہیں ایمان کو مونڈ ڈالتا ہے۔ بدگمانی، بدگمانی خرابی تعلقات اور بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی جیسا خود ہوتا ہے ایسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ اچھا آدمی دوسروں کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہے، اور جس میں خود کھوٹ ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی کھوٹا سمجھتا ہے۔ رشوت خور جیسا خود ہوتا ہے کہ کسی کا کام کچھ لیے بغیر نہیں کرتا، ایسے ہی جب وہ کسی کو کام کرتے دیکھتا ہے تو گمان کر لیتا ہے کہ اس نے کچھ لیا ہوگا۔ ایک نفع باز جس کے سامنے ہر وقت اور ہر موقع پر اپنا دنیاوی نفع ہی رہتا ہے، وہ قوم اور ملت کے سچے خادموں کے بارے میں بھی یہی خیال رکھتا ہے کہ ان کی ساری کوشش کسی لالچ یا غرض کی خاطر ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے کام کرے، مخلوق خدا کی ہمدردی میں اپنا خون جگر پیوے، اور تم یہ سمجھو کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی غرض کے لیے کر رہا ہے۔ مکہ کے کافر اسی لیے عرصہ تک ایمان سے محروم رہے کہ وہ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کسی اپنی غرض کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بدگمانی جھوٹ سے بھی زیادہ بری بات ہے، کیونکہ جھوٹی بات کان میں پڑتی ہے تو بسا اوقات اس کا یقین نہیں آتا اور جی چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اور جب پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو پول کھل جاتا ہے، اصل بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، جو برائی دل میں بیٹھی تھی وہ نکل جاتی ہے۔ اتحاد و اتفاق کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جب خود ہی دل میں کسی کی برائی آ جائے
اور اس کے متعلق برے خیال قائم کر لیے جائیں تو پھر تحقیق اور پوچھ گچھ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، دل میں غبار بھرا رہتا ہے، دشمنی اور غصے کی آگ سلگتی رہتی ہے جو کسی وقت بھڑک اٹھتی ہے اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو جلا کر ختم کر ڈالتی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف اور حدیث شریف میں تاکید فرمائی گئی ہے کہ برے گمان سے بچو، کسی کے متعلق رائے قائم کرنے میں پوری احتیاط سے کام لو۔